حسب سابق اور سابقہ گفتگو کا چند جملوں میں خلاصہ، اور وہ یہ کہ خداوند تبارک تعالیٰ نے انسان کو ساری فضیلتیں، ساری شرافتیں عطا کیں، کائنات کا شاہکار، ایسا شاہکار کہ جو مظہر جلال و جمال پروردگار ہے، انسان کو اس طرح سے خلق کیا، اور خدا کی مشیت، خدا کا ارادہ، خدا کی چاہت یہی ہے کہ انسان اپنی اس بہترین ساخت کو باقی رکھتے ہوئے اس کی پوری طرح سے حفاظت کرتے ہوئے سلیم طب کے ساتھ واپس بارگاہ ربوبی میں پہنچے اور خدا سے اس حال میں ملاقات کرے، یوں لقاء اللہ کی منزل پر پہنچے کہ اس کا کچھ لٹا نہ ہو، صحیح و سالم جیسا اس نے توحیدی فطرت پر خلق کیا تھا، اسی فطرت پر خدا سے ملاقات کرے، یہ خلاصہ۔ لیکن وہ یہ کام جبری بھی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ کمال اس میں ہے کہ وہ ثم رددناہ اسفلین، یہ ساری شرافتیں پوٹینشیلی دے کے پھر پسترین مقام پر رکھ دے۔ کل یہاں یہ جملہ کہا تھا یا دوسری مجلس میں کہ اس پسترین مقام پہ جس پہ حیوان کے بچے کو بھی نہیں رکھا۔ حیوان کا بچہ بھی بعد از ولادت جانتا ہے کہ میری غذا کا خزانہ کہاں ہے، لیکن انسان کا بچہ نہیں جانتا جب تک کہ ماں اٹھا کے چھاتی سے نہ لگائے۔ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، بالکل صاف تختی جس پہ کوئی ایک حرف بھی لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن تختی میں ظرفیت اتنی ہے کہ اگر کائنات کے تمام درخت قلم بن جائیں اور تمام سمندر روشنائی بن جائیں اور اس تختی پر لکھتے رہیں تو وہ قلم ٹوٹ جائیں گے، یہ روشنائی ختم ہو جائے گی، لیکن تختی میں ابھی بھی ظرفیت ہوگی اور لکھے جانے کی۔ تو لہذا حکم دیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو پھر اہل ذکر سے پوچھو۔ پوچھنا فریضہ ہے جاہل کا، جاہل کا پوچھنا فریضہ ہے، علم کا حصول واجب ہے، اور اتنا واجب ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں خون کے دریا سے تیر کر بھی جانا پڑے علم کے حصول کے لیے تو جاؤ، خون کے دریا سے تیر کر۔ اور معصوم ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں ان ہم جیسے اہل بیت کے نام لیوا ماننے والوں کے لیے جو جن کی زبان پر تو نام اہل بیت ہے لیکن پکے جاہل، جنہوں نے کبھی تگ و دو نہیں کی،
وقت برباد کیا، جوانی برباد کی، فرصتیں برباد کی، علوم اہل بیت کو نہ سیکھا۔ وہاں امام فرماتے ہیں لو کان السیاط علی رؤوس اصحابی، کاش تازیانہ ہوتا ایسے لوگوں کے سر پر، اور تازیانے مار کر اگر امام کے حضور ہم ہوتے اور اسی طرح جاہل مطلق، تو امام کا تازیانہ جسے لگے، تازیانے مار کر تمہیں امام صادق بٹھاتے مکتب میں، بیٹھو پڑھو، بیٹھو پوچھو۔ ہم نے سب کچھ کیا لیکن نہ پڑھے، ہم نے قرآن کا ناظرہ ہی نہ پڑھا۔ 40 سال عمر گزر گئی، ہماری اقامت ٹھیک نہیں ہے، ہماری اذان ٹھیک نہیں ہے۔ بعض اوقات انسان شرمندہ ہوتا ہے کہ ہماری مسجدوں سے جو اذان بلند ہوتی ہے وہ اذان ہی درست نہیں ہوتی۔ یہ معصومین کے لیے یہ ہم گویا مائع ننگ ہے۔ کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا۔ اگر مسجد کا نام مثال کے طور پہ مسجد امام علی ہے تو وہاں سے ایسی اذان بلند ہو کہ وہ علی کے لیے باعث زینت اور فخر ہو، علی کے لیے باعث ننگ و عار نہ ہو۔ علی والے ایسے ہوتے ہیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور کل میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے بڑا گناہ نہ پوچھنا ہے، جہالت سب سے بڑا گناہ۔ اور شاید بعض دوستوں کو یہ جملہ ہضم نہ ہوا ہو کہ میں نے کہا شراب سے بڑا گناہ جہالت، بے عفتی سے بڑا گناہ جہالت، قتل سے بڑا گناہ جہالت، شرک اور بت پرستی سے بڑا گناہ جہالت۔ اس کی دلیل، اس کی 2 دلیلیں آج عرض کروں گا۔ پہلی دلیل قوم موسیٰ، حضرت موسیٰ کے ساتھ جب فرعون نے پیچھا کیا اور بیت المقدس کا انہوں نے سفر طے کیا، اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھے، نبی خدا کے فرعون کا غرق ہونا دیکھا، من و سلوہ اترا ان پر، ان کے سروں پہ بادلوں کا سایہ، ان کے لیے ہر قبیلے کے لیے الگ الگ پانی کے زمین سے چشمے پھوٹے، من و سلوہ کھایا، لیکن فَأَتَوْا عَلَىٰ أَصْنَامٍ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ۔ لیکن اس قوم نے کیا کیا؟ موسیٰ جیسا نبی اتنے معجزات دکھا چکا ہے، جب موسیٰ ساتھ ہے، ایک قوم سے، ایک قبیلے کے پاس سے ان کا گزر ہوا، انہوں نے دیکھا کہ وہ قبیلے والوں نے اپنے ہاتھوں سے بت تراشے ہوئے ہیں اور بتوں کی بندگی کر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے مخلوق، اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی مخلوق کو معبود بنا دیا۔ تو جو موسیٰ کے ساتھ تھے انہوں نے کہا یا موسیٰ اجعل لنا آلہۃ کما لہم آلہہ، ہمارے لیے بھی بت بنائے جیسے ان کے بت ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہارا قصور نہیں ہے، میرے الفاظ میں انکم قوم تجہلون، جاہل ایسے ہی تقاضے کرتے ہیں۔ جتنے آج کو مظاہر آپ کو نظر آتے ہیں نا ہمارے ممبروں پہ، ہماری مسجدوں میں، ہمارے جہل کے سارے مناظر، کیا کیا یہ سارا اس کی جڑ کیا ہے؟ انکم قوم تجہلون، جڑ جہالت ہے، ہر گناہ کی جڑ جہالت۔ اور وہ قوم، وہ لوگ
جو ہر ہفتے نہ صحیح ہر مہینے نہ صحیح 6 ماہ بعد، سال میں ایک بار کبھی توفیق ہوئی ہو دعائے کمیل پڑھنے کی، تو امیر المومنین جب خدا سے توبہ طلب کرتے ہیں اور ہمیں درس دیتے ہیں تو وہاں حضرت کا ایک جملہ ہے، وہ کیا ہے کہ کل جاہل عملتو. کبھی توجہ فرمائی اس جملے پہ، دعائے کمیل کا جملہ کہ بار الہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، میں استغفار طلب کرتا ہوں کس سے؟ کل جرمن، کل جاہل، ہر اس جہالت کی عملتو. آپ سوچیں گے جاہل کا عمل کے ساتھ کیا تعلق؟ عموماً ایسا ہے کہ میں نے جاہل کو عمل کے اس میں ڈھالا، جاہل عمل تو بھلا جہالت عمل میں ڈھلتی ہے؟ ہاں، ہر بد عملی، ہر گناہ اور ہر عصیان در اصل جہالت کی عملی تجلی ہوتی ہے. تو حضرت امیر نے ایک نقطہ سمجھایا ہے دعائے کمیل میں کہ جتنے گناہ ہیں وہ جہل ہیں، ان کو اگر رول بیک کیا جائے حتیٰ وہاں جہاں ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ ایک گناہ ہے تو وہاں ہمارا علم، علماء فرماتے ہیں وہ کالا علم ہوتا ہے، وہ علم نہیں ہے، وہ علم جہل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک بندے کو پتہ نہیں ہے کہ یہ زہر ہے وہ پی لے، اور ایک کو پتہ ہے زہر ہے پھر بھی پی لے، تو یہ تو جاہل سے بھی بڑا جاہل ہے، یہ تو جاہل سے بھی بڑا جاہل ہے. تو اس کو علماء علم نہیں کہتے، اسے علم نہیں کہا جاتا، اسے لاجک کے اہل بیت میں قرآن کی زبان میں اس علم کو بھی جہل کہتے ہیں. یہ علم بھی جہل ہے. لہذا ارشاد فرمایا فاسألوا اہل الذکر، اہل ذکر سے پوچھو، ان کنتم لا تعلمون، اگر نہیں جانتے تو. اور یقیناً ہم نہیں جانتے. ہمارا آغاز ہی میں نے ابھی عرض کیا اس تختی کی طرح ہوا جس پر ایک حرف بھی نہ لکھا ہوا ہو. ہم وقت کے ساتھ ساتھ شعور کی دنیا میں آتے ہیں، بچپنے سے لڑکپن میں آتے ہیں، آہستہ سا بالغ ہوتے ہیں. جس طرح ہمارا بدن، ہماری فزیک بلوغت کا سفر طے کرتی ہے، اسی طرح سے ہماری فکر بھی بلوغت کا سفر طے کرتی ہے. اور یہ اب وہ آیت اللہ جوادی عاملی حافظ اللہ ایک جملہ ارشاد فرماتے رہتے ہیں کہ بعض لوگ، ہم سالگرہ مناتے ہیں نا اپنی، ہمارے ہاں سالگرہ منائی جاتی ہے. یہ ہمارے بچے کی فرض کریں کہ 20ویں سالگرہ ہے، یہ ہماری اہلیہ کی 18ویں سالگرہ. پلیز چہرہ سے، یہ ہماری اہلیہ کی 18ویں سال، یہ ہمارے ہمسر کی شوہر کی 50ویں سالگرہ ہے. اتنا فرق تو ٹھیک ہے نا. آج آپ پریشان ہیں. آپ کو بہت بوڑھا کر دیا میں نے. چلے تھوڑا، وہ اہلیہ کی عمر 25 سال کر دیتے اور آپ کی 45 سال کر دیتے. یہ بہت ہے. ایک دم مل کر بلند آواز میں صلوات. حبیب بھائی کی عمر 30 سال کر دیتے ہیں، 30ویں سالگرہ. تو یہ 30ویں سالگرہ 30 سال تیرے بدن کی عمر ہے یا تیرے حبیب کی عمر ہے؟ 30 سال کا کون ہوا؟ ہماری باڈی کے 30 ایئرز ہوئے، ہماری سول کہاں کھڑی ہے؟ ایسا وہ بڑی ہوئی بھی صحیح یا نہیں. بدن کی عمر کے بڑھنے کا پیمانہ ماہ و سال ہے، میں کے بڑھنے کا پیمانہ علم و جہل ہے. سمجھے جملے پہ غور فرمایا؟
بدن کی ایج بڑھنے کا کم ہونے کا پیمانہ ماہ و سال، میں کی عمر کم و زیادہ ہونے کا پیمانہ علم و جہل۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ ان کے بدن کی عمر تو 20 سال ہوتی ہے لیکن ان کے میں کی عمر 60 سال ہوتی ہے۔ وہ جو بچپن میں مجتہد بن گیا، وہ جو جس کے بدن کی عمر تو 25 سال لیکن علم کی وادیوں میں اتنا سفر طے کر گیا کہ اب 60 سال کا مجتہد اس کو سلام کرتا ہے۔ اور بعض ہماری طرح سالگرہ تو 60ویں سال کی بدن کی لیکن میں کی سالگرہ 4تھے سال کی۔ آپ آغا فرماتے ہیں کہ بعض لوگ 60 سال کا 4 سالہ بچے ہوتے ہیں۔ یہ 60 سال کا 4 سالہ کون ہوتا ہے؟ جس کا بدن 60 سال ہے اور اس کا نفس ابھی 4 سال کا ہے۔ وہی نماز، وہی شعور، وہی حرکتیں، وہی فہم، وہی کردار جو بچپن میں تھا وہ 60 سال میں ہے، تو یہ بچہ رہ گیا۔ تو عزیزان گرامی، میں کو تولنا ہے، اگر میں کو تولنا ہے کہ میں کتنا ہوں، تو میں کو تولنے کا پیمانہ اور ترازو یہ ہے کہ میں نے پوچھا کتنا ہے، سیکھا کتنا ہے۔ لہذا حکم فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور ایک جملہ اور عرض کر لوں، فَاسْأَلُوا جب پوچھنا بھی ہے تو ہر غیرے نتھو خیرے سے نہیں پوچھنا۔ کس سے پوچھنا ہے؟ اہل الذکر، اہل ذکر سے پوچھو اگر نہیں جانتے تو۔ اب اہل ذکر کون ہے؟ اہل ذکر کا کامل مصداق اہل بیت اطہار علیہ السلام بعد از نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ ان کے بعد جو جتنا ان کی سیرت و کردار اور ان کے ارشادات سے اور قرآن کی آیات سے آگاہ و آشنا ہے، وہ اتنا اہل ذکر ہے، اتنا اہل ذکر ہے۔ تو ہم کس سے پوچھتے ہیں؟ پانی کے ہوتے ہوئے تو خاک پہ تیمم جائز نہیں ہے، پانی کے ہوتے ہوئے اور حلال غذا کے موجود ہوتے ہوئے، مٹن اور بیف اور چکن کے ہوتے ہوئے مردار کھانا تو نہیں ہے جائز۔ فقہا کے ہوتے ہوئے جو حلا سے شریعت پوچھنا، جن کے سامنے ہے چہاردہ معصومین کا کلام، قرآن کریم کی آیات، اس کی تفسیر، رجال، درایا، فقہ، اصول فقہ، منطق، لغت، قواعد استنباط، ان کے ہوتے ہوئے اس شخص سے پوچھنا جس کی صورت اچھی ہو۔ یہ ایسے ہے کہ کسی انسان کے سامنے پاکیزہ و طیب وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، انسان کی فضیلت میں پچھلے کل یا پرسوں کی گفتگو میں نے عرض کیا تھا کہ خدا نے انسان کو جو فضیلتیں عطا کی ہیں
اس میں ایک فضیلت کیا تھی؟ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، تھوڑی سی ہم نے تفسیر کی تھی کہ زمین و سمندر پر، خشکی اور تری پر ہم نے انسان کو اٹھایا، اور تھوڑا سا صرف پاؤں کے تلوے کی ساخت پہ ہم نے گفتگو کی تھی۔ اگلا جملہ کیا تھا؟ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، انسان کی غذا طیب ہے، انسان کی غذا جو قرآنی انسان ہے، جسے خدا نے خلق کیا ہے، اس کے لیے خدا نے نجس رزق رکھا ہی نہیں ہے۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے انہیں طیبات کھلائیں، رزق طیب عطا کیا۔ اب یہاں پر جو حلال اور طیب کو حرام کر کے کھائے، ایک جملہ کہا تھا اس دن میں نے، رزق و روزی آپ کا ہے، خمس نہیں دیا، آمد آپ کی ہوئی ہے، زکوٰۃ آپ نے نہیں دی، شرعی واجبات ادا نہیں کیے۔ یہ ایسے ہے کہ دودھ کے گلاس میں خون کا یا اس سے زیادہ گندگی پیشاب کا قطرہ ڈال کے کوئی پی لے۔ خدا کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ مومن کے رزق میں خبیث آئے طیب کے مقابلے میں۔ اور معصوم نے فرمایا کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اس آیت کی تفسیر میں کہ انسان اپنے طعام کو دیکھے میں کیا کھا رہا ہوں۔ وہاں کسی اور پیرائے میں آگے آیات ہیں، نشانیاں ہیں پروردگار کی، لیکن ایک معنی جو معصومین کے فرامین کی روشنی میں سامنے آتا ہے وہ یہی، انسان دیکھے کہ خدا نے تو میری شان یہ بنائی ہے کہ میں طیب کھاؤں۔ جو گوشت خور جانور ہے نا، گوشت خور جانور، انہیں کبھی آپ نے گھاس کھاتے دیکھا؟ گھاس کھانے والے گوشت نہیں کھاتے، مر جائیں گے، مگر یہ کہ جو دونوں کھانے والے ان کی بات نہیں کر رہا۔ گوشت خار گوشت کھائیں گے، سبزی خور سبزی کھائے گا، جو غلات خور ہے وہ غلہ کھائے گا۔ انسان تو کیا خور ہے؟ طیب خور ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ قرآنی انسان طیب خور ہے، وہ کبھی خبیث نہیں کھائے گا۔ اور خبیث کسے کہتے ہیں؟ صحت کسے کہتے ہیں؟ وہ مال، وہ رزق، وہ کھانا، وہ پینا، وہ روٹی، وہ پانی، جس میں ذرہ بھی، جس کے کمائی میں بھی ذرہ ایک درہم بھی حرام کا مل گیا ہو، ایک روپیہ بھی خمس کا اس میں حق ادا نہ کیا گیا ہو، 1 کلو بھی زکوٰۃ کا بنتا تھا اور اگر نہیں ادا کی، یہ طیب نہیں ہے۔ قرآنی انسان کی یہ غذا نہیں ہے، یہ کتوں کی غذا ہو سکتی ہے، یہ خنزیر کھا سکتا ہے، انسان جو قرآنی انسان ہے، جو الہی انسان ہے، وہ یہ نہیں کھا سکتا۔ اور کیا فرمایا؟ تبھی تو معصوم نے فرمایا کہ اس آیت کی تفسیر میں ایک روایت ملتی ہے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان دیکھے اپنے طعام کو۔ تو ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ صرف شاید اس کا اشارہ یہ ظاہری رزق کی طرف ہے کہ میں اگر کھانا کھا رہا ہوں تو دیکھ لوں حلال کا کھا رہا ہوں یا حرام کا کھا رہا ہوں، پاکیزہ ہے یا نجس ہے۔ اچھا ایک اور بات، بہت سارے کھانے حلال ہوتے ہیں لیکن پاک نہیں ہوتے، وہ بھی طیب نہیں ہے۔ آپ گوشت لے آئے گھر میں، اس میں خون تھا، آپ کی اہلیہ نے پاک نہیں کیا، خون وہ جو نجس خون۔ اب ہوتا ہے کئی دفعہ ایسا، اچھا خون نہیں تھا اور نجاست تھی، فضلہ تھا۔ کتنے ایسے اناج اور غلات ہماری کچن میں پڑے ہوتے ہیں، اس میں بعض اوقات وہ ایسے حشرات جن کا فضلہ نجس ہے، چوہے کی قسم کے، آپ کی ایک بوری آٹے کی، اس میں
اگر چوہے کا فضلہ ایک بھی آ گیا، پس گیا، تو یہ پوری بوری یہ نجس ہو گئی تھی، حلال کی، آپ نے زکوٰۃ بھی دے دی تھی، کسی سے لوٹا بھی نہیں تھا یہ گندم اور اناج، خون پسینے کی کمائی تھی، تو یہ بھی طیب نہیں ہے۔ ہمارے بہت سارے گناہ، ہماری بہت سی بدبختیاں، وہ صرف ایسا نہیں ہے کہ عدم حلال کی وجہ سے ہوں، وہ صرف عدم طاہر کی وجہ سے ہیں، گھر میں طہارت کا خیال نہیں ہے، ہمارا کھانا نجس ہے، ہمارا پانی نجس ہے، خاتون نے برتن صحیح پاک نہیں کیا تھا اور اسی برتن میں ہم نے پانی پی رہے ہیں مسلسل، یہ طیب نہیں ہے۔ تو قرآنی انسان وہ طیب کھاتا ہے، لہٰذا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان اپنے طعام کو دیکھے، اس میں غور کرے، پاک ہے، پاکیزہ ہے، حلال ہے، نہیں ہے، طیب ہے، غیر طیب ہے۔ تو معصوم نے فرمایا کہ مجھے تعجب ہے اس انسان پر کہ جو اپنے لقمے میں تو غور و فکر کرتا ہے، غذا کے لقمے میں، لیکن وہ طعام جو روح کا طعام ہے، جو علم ہے، اس میں غور نہیں کرتا کہ بتانے والا کون بتا رہا ہے، فاسق ہے یا اہل تقویٰ ہے۔ یہ جو شریعت کا مسئلہ بتا رہا ہے کہ نماز یوں پڑھو اور اذان اس طرح سے دو اور یہ کرو اور وہ کرو، اصلاً یہ انسان کیسا انسان ہے؟ فاسق ہے، فاجر ہے، بد کردار ہے، یعنی متقی ہے، عالم ہے، اصولوں کی بنیاد پر بات کر رہا ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ اچھا، اب ایک اور سوال نہ پوچھ لے کہ بار الہ تو نے حکم دیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تھوڑا سا بار الہ ہمارے لیے واضح ہو جائے کہ اہل ذکر ہیں کون، اہل ذکر ہیں کون کہ ان سے پوچھیں؟ تو جواب قرآن کی کریم کی آیہ شریفہ میں ان الفاظ میں آئے گا کہ اے میرے حبیب، ہم نے آپ پر ذکر نازل کیا۔ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ارشاد پروردگار ہوتا ہے؟ ایک دفعہ مل کے بلند آواز میں صلوات پڑھیں۔ ارشاد ہوا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے اے حبیب تیری طرف ذکر نازل کیا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ تو بیان کرے لوگوں کے لیے ما نزل الیہم، جو ان کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ نازل کیا گیا قرآن لتبین، وہ قرآن اکیلا کافی نہیں ہے، اس کا استاد ضروری ہے۔ لتبین، ایک مبین اور مفسر، بیان کرنے والا کہ قرآن کی آیتوں سے کیا مراد ہے۔ اے میرے حبیب، تو ہے قرآن کا معلم، تو ہے قرآن کا مبین، تاکہ لوگوں کے لیے تو بیان کرے کہ جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ذکر نازل ہوا سرکار رسالت مآب پر، تو اہل ذکر سب سے پہلے ہو گئے نبی، لیکن نبی کے بعد اہل ذکر کون؟ بار الہ ہم تو اب اس عصر میں آئے، عصر غیبت میں، اصلاً نہ صحابہ نہ تابعین نہ تبع تابعین، تو ہمارے لیے اہل ذکر کون؟ بعد از نبی اہل ذکر کون؟ تو جواب کیا ہے؟ جواب پہلے عرض کر چکے تھے، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ اللہ کے نبی کے بعد
کسی کے پاس علم الکتاب ہونا چاہیے. من عندہ علم الکتاب، قرآن کریم کا علم جس کے پاس ہوگا وہی اہل ذکر ہوگا. ان سے ہم نے پوچھنا ہے. تو گویا بعد از نبی اگر پوچھنا ہے تو علی اور اولاد علی سے پوچھنا ہے، اس لیے کہ علی وہ عالم قرآن ہے جو ارشاد فرماتے ہیں ما من آیت من القرآن، قرآن کی کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے کہ جو نازل ہوئی ہو لیکن علی کو پتہ نہیں ہو نہ ہو کہ اینا نازلت، کہ کہاں نازل ہوئی، پہاڑی پہ نازل ہوئی یا وادی میں نازل ہوئی، حالت جنگ میں نازل ہوئی یا حالت امن میں نازل ہوئی. جو آیت نازل ہوئی ہے فی من نازلت، کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، کافر کے بارے میں نازل ہوئی ہے یا منافق کے بارے میں نازل ہوئی ہے یا مومن کے بارے میں نازل ہوئی ہے. علی کو یہ بھی پتا، علی کو یہ بھی پتا کہ اس آیت میں کس چیز کا حکم بیان کیا گیا ہے. تو بعد از نبی اہل ذکر کون؟ علی اور اولاد علی. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. ادھر دوسری آیت میں ارشاد ہوا کہ یقول الذین کفروا لست مرسلا. صرف قرآن نے ہدایت جو ہے انسان، چونکہ مسلمانوں کا امتحان لینا تھا. جیسے آپ نا بعض اوقات ایک کیا اس کو پازل کہتے ہیں نا، جس میں آپ نے پر کرنا ہوتا ہے، اس کو سارے مہرے رکھے ہوتے ہیں لیکن اپنی جگہ سے تھوڑے آگے پیچھے. قرآن کریم نے حجت تمام کی ہے، صرف آیتوں کو آپس میں جوڑنا ہے. ایک دفعہ آواز دی فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یہ بات سمجھ آ گئی. اس کے بعد پوچھا اہل ذکر کون ہے؟ جو قرآن کو جانتا ہو. قرآن ہے ذکر، فاسألوا اہل الذکر یعنی جو قرآن کو جانتا ہو. قرآن کو کون جانتا ہے؟ سب سے پہلے تو نبی جانتا ہے. نبی کے بعد کون جانتا ہے؟ من عندہ علم الکتاب، جس کے پاس علم کتاب ہے. علم کتاب کس کے پاس ہے؟ کوئی ہے جس نے ابو طالب کے لخت جگر جیسا دعویٰ کیا ہو کہ میرے پاس علم الکتاب ہے؟ تاریخ اسلام میں کوئی ہے؟ کوئی ہے تو نکلا. آج تک بعد از رحلت پیغمبر آج تک اگر یہ جرأت کے ساتھ کسی نے دعویٰ کیا ہے کہ ہمارے پاس علم الکتاب ہے تو وہ یا علی ہے یا علی کے معصوم ائمہ طاہرین اولاد ہے، جنہوں نے ببانگ دول کہا کہ قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کا شان نزول ہمیں معلوم نہ ہو. کہاں نازل ہوئی ہے، کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، کیا حکم لے کر نازل ہوئی ہے. یہ اگر علم ہے تو کس کے پاس؟ یہ اہل بیت کے پاس. ایک منزل آپ کی بڑھا دوں اس سے آگے، ایک منزل آگے بڑھاتے ہیں. یہ ہمارا افتخار ہے، یہ آپ کا فخر ہے. لوگوں کا کوئی امام وہ اس میں جرأت نہیں ہے کہ کہہ سکے کہ عندی علم الکتاب. آپ کے پاس تو 14 ہستیاں ایسی ہیں جن میں سے ہر ایک کہتا ہے عندی علم الکتاب. میرے پاس ہے الکتاب. اب عربی جاننے والے سمجھتے ہیں کہ جب کتاب پر الف لام آ گیا نا تو یہ استغراق کا، یعنی ایک ایک حرف، ایک ایک نقطہ کتاب کا، اس کا علم ہمارے پاس ہے. لوگوں کو ایک آیت یاد ہو جائے تو بڑی، کوئی 60 سال میں پتہ نہیں ایک سورہ بھی کہتے کوئی بندہ حفظ نہیں کر سکا تھا. وہ تو خالی لفظ یاد نہیں کر سکا تھا، معنی تک کب پہنچتا. لیکن 14 ہستیاں ایسی جو کہتی ہیں ہمارے پاس کیا ہے؟ علم الکتاب ہے. اب تھوڑی منزل بڑھاؤ آگے، تمہارے ائمہ کی شان کیا ہے؟ علم الکتاب. کتاب کیا ہے؟ توجہ، کتاب کیا ہے؟ آپ کہیں گے قرآن، میں کہوں گا نہیں.
ڈاکٹر صاحب آپ کہیں گے کتاب سے مراد یہاں کیا ہے؟ قرآن ہے. میں کہوں گا نہیں، قرآن سے بھی وسیع تر، قرآن سے بھی وسیع تر. قرآن ہے اللہ کا وہ کلام جو سرکار محمد مصطفیٰ پر نازل ہوا، لیکن خدا کا کلام بنی نوع بشر کے ساتھ صرف وہ نہیں ہے جو خدا نے مصطفیٰ کے ساتھ کیا، بلکہ آدم سے لے کر مصطفیٰ تک جس نبی و وسیع کے ساتھ خدا نے جو کلام کیا، اس سارے کلام کو الکتاب کہتے ہیں. اس سارے کلام کو الکتاب کہتے ہیں. آپ دلیل مانگو گے، مانگا کرو دلیل. تمہارے دلیل نہ مانگنے نے جاہلوں کو جرأت دی ہے کہ وہ ممبر حسین پر بیٹھ کر جہالت کے جو ہے نا ساری باتیں اور قصے اس کو کہانیاں سنائیں. پوچھا کرو، پوچھو نا کہ آغا دلیل دو ہمیں. دلیل کیا ہے؟ کہ سارے انبیاء پر نازل ہونے والا کلام وہ الکتاب کیسے بن گیا؟ تو میں یہ عرض کروں گا، آپ نے نہیں وہ سنی آیت کہ جس کے پاس علم من الکتاب تھا وہ کس کا وزیر تھا؟ جناب سلیمان کا. اچھا، حضرت سلیمان پر قرآن نازل ہوا تھا؟ جناب آصف ابن برخیہ کو ہمارے قرآن کی آیتیں معلوم تھی. یہ قرآن تو تب تک نازل ہی نہیں ہوا تھا، لیکن قرآن اس علم کو بھی کیا کہا؟ من عنده علم من الکتاب. اس سے پتہ چلا کتاب صرف قرآن نہیں ہے، اللہ کا ہر وہ کلام جو جس نبی پر نازل ہوا وہ ہے الکتاب. تو اہل بیت ہیں وہ من عنده علم الکتاب، وہ ہستی ہوتی ہے جس کو یہ بھی پتہ ہو آدم پر کیا نازل ہوا، نوح پر کیا نازل ہوا، ابراہیم پر کیا نازل ہوا، اسماعیل پر کیا نازل ہوا، عیسیٰ پر کیا نازل ہوا، موسیٰ پر کیا نازل ہوا. کون ہے تاریخ میں جس نے یہ دعویٰ کیا ہو مگر فرزند ابو طالب اور اس کی اولاد کہ لو سنیت للوسادہ. اگر ابو طالب کے بچے کے لیے مسند علم لگا دی جائے اور اہل تورات آئیں، اہل تورات آئیں اور علی سے مسئلہ پوچھیں، علی تورات بتائے گا. اہل انجیل آئیں، علی سے مسئلہ پوچھیں، علی انجیل بتائے گا. اہل زبور آئیں، مسئلہ پوچھے، علی زبور کی آیتیں تلاوت کرے گا. اہل فرقان آئیں اور مسئلہ پوچھیں، علی قرآن کی آیتیں تلاوت کرے گا. علی نے کیا فرمایا؟ سلونی قبل ان تفقدون، پوچھ لو اس سے پہلے کہ مجھے مفقود پاؤ. فإنی بطرق السماء ادری منی بطرق الارض. علی زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے آشنا ہے. علی سے کہکشاؤں کے راز پوچھو. لیکن میں ایک جملہ کہوں گا، علی تو مظلوم عالم ہے نا. عالم کی مظلومیت اس سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہوتی کہ اس کا علم سینے میں رہ جائے، کوئی پوچھنے والا نہ ہو. علی جیسے امام سے یہ تو پوچھا گیا میری داڑھی کے بال کتنے، لیکن ہدایت کا راستہ، میری نماز میں نے ہاتھ کھول کے پڑھنی ہے یا باندھ کے پڑھنی ہے، میں نے کیسے پڑھنی ہے، میں نے حج کے مناسک کیا ہیں، میرے ایمان کے ارکان کیا ہیں. سلونی، مجھ سے پوچھو. ھذا صفۃ العلم، اپنے سینے کی طرف اشارہ فرمایا. وَھذا لعاب رسول اللہ،
یہ رسول خدا زکانی من العلم زکن زکا، جیسے پرندہ اپنے بچے کو چوک دیتا ہے، اللہ کے نبی نے مجھے یوں علم سکھایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ آؤ ان ہستیوں سے پوچھو، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ کسی نے کیا خوب کہا، بے ہنر ہاتھوں سے تعمیر شریعت نہ کرو، بے ہنر ہاتھوں سے تعمیر شریعت نہ کرو، ان سے پوچھو جن کے سامنے امامت کی، اہل بیت کی، ائمہ طاہرین کی 250 سالہ سیرت ہے، 250 سالہ حدیث ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ کون سی حدیث، اس کا راوی کون ہے۔ آیا ان میں سے تھا جن کے بارے میں، جس پر خود امام نے لعنت کی اور فرمایا کہ بعض لوگ اولعوا علینا القذب، وہ والا کہتے ہیں جیسے کوئی بہت بھوکا ہو نا اور کھانا سامنے لگاؤ اور کب ٹوٹ پڑوں گا۔ معصوم فرماتے ہیں کچھ لوگ ہم پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، جیسے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ آپ اگر کھرلی میں چارہ ڈال دیں اور حیوان بہت بھوکا ہو تو آپ کو رسی نہیں کھولنے دیتا، زور لگاتا ہے، کب چھوٹوں گا، جا کے کھرلی تک پہنچوں گا۔ سم ٹائمز انسان کا یہ جو کلچر، دیہاتی کلچر کے دوست ہیں نا، اس کلچر سے گزرے ہوئے، وہ رسی کھولنا، اس کے گلے کا پٹا کھولنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، اتنا زور لگا رہا ہوتا ہے۔ یہ ہے ولا، ایسی حالت کو کہتے ہیں ولا۔ امام فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں انہیں ولا ہے کہ ہمارا کلام سنیں، اس میں تحریف کر کے اس کو بگاڑ کر آگے ہمارے کلام کے طور پر پیش کریں۔ ہماری محفل میں آتے ہیں، ہمارا کلام سنتے اور اس کو تحریف کر کر یہ کہتے کہ قال الصادق، قال الجعفر، قال الباقر، حالانکہ وہ ہمارا کلام نہیں ہوتا۔ تو پتہ ہے جس کو، ہر ایک شخص کو پتہ کہ معصوم نے کیا فرمایا، کون سی جھوٹی نسبت، کون سی درست سند کی روایت، کون سی جعلی روایت، وہ شخص اس سے پوچھ۔ تو فنکاروں سے دین نہ لے، فاسألوا اہل الذکر۔ اہل ذکر نے 250 سال اپنی کردار، سیرت، حدیث کے ذریعے سب کچھ وہ جو تمہیں عصر غیبت میں جب تک ظہور نہیں ہوتا تب تک جتنا ضرورت تھا انہوں نے بیان کر دیا ہے، تاکہ کسی کے لیے بہانہ نہ رہے کہ ہمارے پاس تو معصوم تھا نہیں۔ انہوں نے بیان کر دیا، لیکن اس بیان کو ہر شخص نہیں جانتا، اس کے لیے 60 سال، 50 سال، 70 سال یہ محنت کرنی پڑتی ہے، تب معلوم کہ امام صادق نے کیا فرمایا ہے، کیا نہیں فرمایا، امام باقر نے کیا فرمایا ہے، کیا نہیں فرمایا، قرآن کی اس آیت کا کیا، کون سا معنی درست ہے اور کون سا معنی نادرست ہے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ بس عزیزوں، یہ اہل ذکر تھے جن سے پوچھنے کی بجائے اس کے کہ نانے کی امت انہیں مسند علم پر بٹھاتی اور ان سے کچھ پوچھتی، انہیں تو نانا کے شہر مدینہ میں بھی نہیں رہنے دیا گیا، اور امت انہیں کہاں لے آئی؟ کربلا کے دشت میں لے آئی۔ یہ وہ کھڑا تھا کربلا کے میدان میں جو یہ
زبان حال سے کہہ رہا تھا آؤ اب بھی اس میدان کربلا میں بھی اہل تورات آئیں، حسین تورات بتائے گا، اہل انجیل آئیں، حسین انجیل بتائے گا، اہل زبور آئیں، حسین زبور بتائے گا، اہل قرآن آئیں، حسین قرآن بتائے گا، زمین والے آئیں، حسین زمین کے مسائل بتائے گا، عرشی آ جائیں تو حسین عرش کے مسائل بتائے گا۔ لیکن حسین سے پوچھا نہیں جا رہا تھا، حسین کو تیر مارے جا رہے تھے، حسین کے تمام اصحاب و انصار شہید کر دیے گئے تھے، اکیلا رہ گیا تھا فرزند زہرا، اور ایک آواز دی حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا۔ کسی نے اس آواز پہ جواب نہیں دیا، صرف دو ہستیاں تھیں میدان کربلا میں جو جواب دے سکتی تھی، ایک تو عالم غش میں تھا بیٹا، وہ جواب نہ دے سکا، دوسرا پنگھوڑے میں تھا، پنگھوڑے والے نے جب بابا کا غربت کا استغاثہ سنا، پنگھوڑے میں ایسا تڑپا کہ پنگھوڑے سے گر گیا، خیموں میں کوہرام مچا۔ مظلوم کربلا جلدی سے خیموں کے دروازے پر آئے، کہا ابھی تو میں زندہ ہوں، میں نے غربت کا استغاثہ ضرور بلند کیا ہے، میں نے ضرور یہ استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، لیکن ابھی میں زندہ ہوں۔ بیبیوں کیا ہو گیا؟ خیموں میں کوہرام کیوں مچ گیا؟ کہا مولا جب سے تیری غربت کا اصغر نے استغاثہ سنا ہے، علی اصغر پنگھوڑا قبول نہیں کر رہا، زمین پر آ گیا ہے، کہا میرا بچہ مجھے دے دو، حجت خدا کا بیٹا ہے، حجت خدا کے استغاثے پہ لبیک کہہ رہا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ حسین 6 ماہ کا لال ہاتھوں پہ اٹھا کے ابا کے سائے میں چلے، لشکر اعداء کے سامنے آئے اور ایک جملہ کہا، ان لم ترحمونی فرحموا ھذا الطفل الصغیر، اے شامی، اے لشکر یزید، تمہیں مجھ پر اگر رحم نہیں آتا تو اس 6 ماہ کے لال پر رحم کرو۔ کیف یتلظی عطشا، تلظو کیا ہے؟ ازادار و اہل لغت کہتے ہیں جب مچھلی کو پانی سے پکڑا جائے نا، پہلے وہ بڑی چھلانگیں مارتی ہے، تڑپتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ کمزوری اوپر حاوی ہوتی جاتی ہے، آخر میں مچھلی صرف ہونٹ لب کھولتی ہے بند کرتی ہے، منہ کھولتی ہے بند کرتی ہے، اس حالت کو تلظو کہتے ہیں۔ علی اصغر کی حالت یہی ہو گئی تھی کہ علی اصغر ننھے سے ہونٹ ہلا سکتا تھا۔ اے لشکر اعداء، اس 6 ماہ کے بچے کو تھوڑا سا پانی پلا دو۔ جب یہ جملے سنے نا حسین مظلوم کے، تو کسی ظالم نے کہا حسین پانی اپنے لیے مانگنا چاہتا ہے، بچے کو بہانہ بنا رہا ہے۔ تو جب یہ جملہ سنا نا، حسین نے کہا ہوگا میرے لال تیرے بابا کو جھوٹ کی نسبت دی جا رہی ہے، بابا کی صداقت کی گواہی دے، جس کے سچے ہونے کی آیہ مباہلہ نے گواہی دی، آج اس رسول کی امت حسین کو جھٹلا رہی ہے۔ اب علی اصغر کو خاک پر رکھا، اب علی اصغر بابا کی صداقت کی گواہی دے رہا ہے لشکر اعداء کے سامنے۔ علی اصغر نے اپنی خشک زبان نکالی، اپنے خشک ہونٹوں پہ پھیری، علی اصغر نے بابا کی صداقت کی گواہی دی۔ ادھر عمر ابن سعد ملعون نے حرملہ سے کہا، حرملہ اقطع کلام الحسین،
حرملہ علی اصغر نے تو میری فوج کو پسپا کر دیا، جلدی کر کلام حسین قطع کر۔ اب حسین نے بچے کو ہاتھوں پہ لیا، ادھر حرملہ ملعون نے اپنا 3 شعبہ تیر کمان میں رکھا۔ بعض اہل منبر یوں پڑھتے ہیں کہ خیمے کے دروازے سے علی اصغر کی ماں گویا دیکھ رہی تھی، کہا اے ملعون، جو تیر تو نے رکھا ہے اس سے عرب گھوڑوں کو گرا دے۔ میرے علی اصغر کا گلا نازک ہے، بس آزاد رو یہ تیر چلا۔ کیا ہوا؟ انقلب الصبی علی ید ابی، اور بابا کے ہاتھوں پر علی اصغر نے ایک کروٹ لی۔ اب جو حسین نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ ذبح الطفل من الاذن الی الاذن، علی اصغر ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو چکے تھے، رزم بقضائہ وتسلیما لامرہ، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بارِ الہ کریم اللہ